ابھی بٹھوا نکالو اور قرآن پاک کی یہ صورت پڑھ لو۔ قرآن پاک کی اس صورت کے ذریعے سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ اور پرس کے اوپر جب آپ یہ صورت پڑھ لیں گے، انشاءاللہ اس صورت کی وجہ سے آپ کی دنیا کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر ٹینشن دور ہو جائے گی۔ اتنا پیسہ ملے گا کہ پوری زندگی کبھی آپ کا بٹوا دوبارہ خالی نہیں ہوگا۔ آپ کی دولت اتنی ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی دولت کہاں سے آئی ہے۔ صرف یہ ایک عمل ہے، یہ ایک صورت ہے۔ اس صورت کی بدولت، اس عمل کی بدولت آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آج تک بھی جس شخص نے اس صورت کا ورد کیا ہے بٹوے کے اوپر، تو بٹوا اس کا کبھی خالی نہیں رہا، بلکہ اس کا بینک بیلنس کبھی نیچے نہیں آیا، بلکہ اس کی مالی ٹینشن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ جی ہاں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی مالی ٹینشن ختم ہو جائے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں، فراوانی ہی فراوانی ہو، تو فوراً اس عمل کو کیجیے۔ یہ عمل آپ کی مشکلات کا حل لے کر آیا ہے، یہ عمل آپ کی تقدیر کو بدلنے آیا ہے، یہ عمل آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھلوانے آیا ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے معزز سامعین کرام کمنٹ سیکشن کے اندر لکھیے گا، یا اللہ رحم فرما، اور ہماری طرف سے اس سے آپ کو اجازت مل جائے گی اس عمل کی، اور دوسرا مسلمان کے لیے دعا ہو جائے گی۔ تو جلدی کیجئے، کمنٹ سیکشن میں یا اللہ رحم فرما لکھیے، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، رزق کی تسبیح، مال کی تسبیح، دولت کی تسبیح، پریشانیوں سے نجات کی تسبیح لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر مفتی عمران شاکر حاضر خدمت ہے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیں، دولت صرف ہاتھ میں نہیں بلکہ دل کے سکون کا نام ہے، اللہ کی رضا کی علامت بھی ہے، اور اللہ کے راضی ہونے کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں دولت ہوگی، آپ اپنے رب کو بھی راضی کر سکتے ہیں، چونکہ دل میں سکون ہوتا ہے۔ اور آیت کریمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کو بھی اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اب آئیے اس خاص تسبیح کے عمل کی طرف چلتے ہیں جس سے آپ کے دل میں سکون ہوگا، جس سے آپ کا دل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دل سے یقین رکھیے کہ رزق دینے والا صرف میرا اللہ ہے، تو انشاءاللہ اس تسبیح سے اللہ کے غیبی خزانوں سے آپ کو رزق ملے گا۔ حرام کمائی سے نفرت ہو، حرام کمائی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جھوٹ سے مکمل پرہیز کریں۔ جتنا جھوٹ بولیں گے اتنا آپ کی دولت میں کمی آئے گی، کاروبار میں ترقی نہیں ہوگی، اور جتنا سچ بولیں گے آپ کو فراوانی ملے گی اور آپ کی مشکلات دور ہوں گی۔ 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوڑیں، انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ تو وہ تسبیح، وہ وظیفہ، وہ عمل کیا ہے
جس سے انسان مشکلات سے نکلتا ہے اور اللہ کریم اس کی مشکلات سے نکالنے کے راستے بناتے ہیں۔ تو وہ تسبیح آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تسبیح کو بتانے سے پہلے یہ لازمی بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بن جائے، کسی کے حالات تبدیل ہو جائیں، کسی کا مقدر کھل جائے اور کسی کے رزق میں برکت ہو جائے، کسی کے مال میں برکت ہو جائے اور کسی کے دل کو سکون مل جائے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ دنیا اور آخرت کو بنانے والا عمل، دنیا اور آخرت کو سمیٹنے والا ایسا عمل، ابھی جلدی کیجئے، فوراً سے پہلے کاپی پنسل اٹھائیے اور غور سے آپ نے اس عمل کو لکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ 7 دن کا عمل بتانے جا رہا ہوں، 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ اگر ناغہ ہو جائے تو نئے سرے سے 7 دن آپ نے لازمی کرنا ہے۔ پھر اس کے معجزات، پھر اس کے کرشمات، پھر اس کے فوائد، پھر اس کے برکات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آگے چل کر سب کچھ بتاؤں گا۔ پہلے اتنی بات بتا دوں کہ درود پاک کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب درود پاک کو آپ کیوں کہتے ہیں ہر وظیفے سے پہلے۔ تو یاد رکھیں، اگر کسی عمل کے لیے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے، سرور کونین کا فرمان ہے کہ اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ ایک دوسرا، درود پاک سے آپ کی ساری ٹینشنیں اکیلے ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، صرف درود پاک کا ورد کریں تو۔ کیونکہ جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سرور کونین تاجدار مدینہ کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے اور بھیجتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے تو معزز سامعین کرام اس کے کام اللہ خود ہی کر دیتے ہیں۔ تو کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ آپ نے آسان درود پاک، نماز والا درود پاک جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اور یاد رکھیں 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ جب درود پاک آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یہ حرف جسے قرآن پاک کے اندر پہلی سورت سورہ بقرہ کے شروع میں لکھا ہے، الف لام میم، یہ الف لام میم، یہ
اس حرف کو آپ نے درود پاک کے بعد آپ نے اس حرف کو 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار؟ 1001 بار الف لام میم، اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کا پیارا نام، رب ذوالجلال کا ببرکت والا نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نام جس سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ کون سا نام؟ یا فتاح، یا رحمان، 1001 بار۔ پہلے آپ نے پڑھا 1001 بار الف لام میم، پھر یا فتاح یا رحمان علادہ علادہ 1001 بار پڑھنے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدقت یا رب العالمین۔ یہ سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس یہ آیت بھی 11 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ تو معزز سامعین کرام 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں۔ 5، 7 اور 3 دن، جتنی آپ کی ضرورت ہے، جیسی آپ کی پریشانی ہے، اس پریشانی اس ضرورت کو سامنے رکھ کر آپ یہ پڑھیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اولاد کو ذہن میں رکھیے۔ آپ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں، رشتے کو ذہن میں رکھیے۔ جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں، تو ان چیزوں کو، یا دشمن کی جو تباہ کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، دشمن کی چالوں کو الٹانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، دشمن کا نام ذہن میں رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ عمل کارگر ثابت ہوگا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔